السلام علیکم۔ فارکس ٹریڈنگ میں ویلکم کہتا ہوں۔ فارکس ٹریڈنگ میں ٹریڈنگ کے لیے جو بہت بنیادی چیز ہے وہ فنڈامنٹل انالیسز ہے۔ ٹیکنیکل انالیسز بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ہم فنڈامنٹل انالیسز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو سادہ سا آسان سا طریقہ بتاتا ہوں فنڈامنٹل انالیسز کرنے کا۔ دیکھیں، جیسے آپ کے علاقے میں فرض کرتے ہیں مونگ پھلی کی کاشت ہوتی ہے۔ اب بارش اگر زیادہ ہوگی تو مونگ پھلی کی کاشت جو ہوگی اس سے جو پھل پیدا ہوگا، یعنی کہ مونگ پھلی جو پیدا ہوگی وہ زیادہ پیدا ہوگی، اور اگر بارش کم ہوگی تو مونگ پھلی بھی کم پیدا ہوگی، یعنی پیداوار کم ہوگی۔ اب جس علاقے میں جو چیز پیداوار ہے جس علاقے کی، وہاں اس کی بنیادی چیز جو ضرورت ہے وہ بارش ہے۔ اس کے بعد دھوپ کا بھی بہت اثر ہوتا ہے، جیسے گندم کو پکنے کے لیے دھوپ کی ضرورت ہے، پھلوں کو پکنے کے لیے دھوپ کی ضرورت ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جس علاقے میں جو بھی فصل ہیں اس علاقے میں اگر بنیادی ضرورت یعنی پانی، بارش کم ہے تو وہاں پر پیداوار بھی کم ہوگی، اس چیز کی قیمت بھی وہاں کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھ جائے گی۔ لیکن دوسرے علاقے میں جہاں پر بارش زیادہ ہے تو اس علاقے کی جو بھی پیداوار ہے اس کی قیمت وہاں پر کم ہونے کے چانسز ہیں، یعنی کہ زیادہ نہیں ہونے کے چانسز ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ پیداوار ہوگی تو جو بھی اس کے کاشت کرنے والا ہے وہ اس کو سنبھال کے نہیں رکھے گا، اس کو بیچے گا، تو وہ اس کو سڑنے کے لیے تو سٹور کرے گا نہیں، بیچے گا تو وہ مناسب دام پر اس کو فروخت کر دے گا۔ اب فارکس ٹریڈنگ میں جو فنڈامنٹل انالیسس کیے جاتے ہیں وہ علاقائی جو تجزیہ ہوتا ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں، تھوڑا عرصہ پہلے ڈالر کی پرائس جو تھی وہ تھی 1780 کے قریب تھی، اس سے کم بھی گئی تھی لیکن 1780 کے قریب تھی۔ اچھا، پھر جب یہ رشیا اور یوکرین کا تنازع شروع ہونے کے چانسز بڑھ گئے تو آہستہ آہستہ آپ اپنے چارٹ کو دیکھیں، یہ سامنے بھی آپ کے چارٹ آ رہا ہے، یہاں پر دیکھیں آہستہ آہستہ قیمت اوپر جانا شروع ہوئی گولڈ کی۔ اب کرتے کرتے جب جنگ شروع ہو گئی تو پوری دنیا میں کرائسس پیدا ہو گیا، کس کا؟ گولڈ کا اور آئل کا، کروڈ آئل کا۔ اب ان کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ ابھی جو گولڈ تھا وہ 1974.16 پر ٹریڈ کر رہا تھا۔ اب جب جنگ جو ہے اس کے اثرات یوکرین میں اور رشیا میں بڑھ تو رہے ہیں، لیکن باقی دنیا کے جو ممالک ہیں جن کا ان کے ساتھ تجارت کا سسٹم ہے وہ سنبھل رہے ہیں۔ تو اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گولڈ کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ ابھی جو گولڈ کی قیمت ہے، جس وقت میں یہ بنا رہا ہوں ویڈیو، اس وقت اس کی قیمت ہے 14 مارچ 2022 کی میں بات کر رہا ہوں، 1974 کے قریب ہے اس کی۔ اب یہ اس سے بھی کم ہوگی اگر جنگ، اللہ کرے، یہ جو یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے یہ ختم ہو جائے۔ جب یہ ختم ہو جائے گی تو ختم ہونے سے پہلے ڈالر ڈاؤن میں چلا جائے گا، یعنی اس کی پرائس ڈاؤن ہو جائے گی، اور یہ ڈاؤن ہوگی، لازماً ڈاؤن ہوگی، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی۔ اب جب ڈیمانڈ کسی چیز کی کم ہوتی ہے تو اس کی پرائس بھی کم ہو جاتی ہے، اور جب اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی پرائس بھی بڑھتی ہیں۔ اب دیکھیں، کسی بھی ملک کے ساتھ جس دوسرے ملک کا جو بھی بزنس کا ہوتا ہے، کرائٹیریا ہوتا ہے، یعنی کہ گولڈ، گندم یا کچھ بھی چیز، تو اس علاقے کی آپ مطلب نیوز پہ نظر رکھیں۔ اب جیسے گولڈ ہے تو یہ تو پوری دنیا کا ہے۔ اب جیسے ڈالر ہے، مین اس کا کہاں پر ہے؟ امریکہ اس کا مین بیس کرتا ہے، لیکن باقی ممالک بھی اسی میں ٹریڈ کرتے ہیں اور اپنی جو ان کی کرنسی ہے اس میں بھی ٹریڈ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو دنیا کی ہوتی ہے تجارت، ٹریڈ، وہ لین دین جو ہوتا ہے وہ گولڈ میں ہوتا ہے۔ اب آپ جب بھی دیکھیں کہ گولڈ کی پرائس بڑھے گی یا کم ہو گئی، یا ڈالر کی جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو یہ دیکھیں کہ جو آپ کا پیر ہے، مثلا یو ایس ڈی جے بی پی ہے، جی بی پی یو ایس ڈی، یا یورو یو ایس ڈی ہے، یا گولڈ ہے، اور گولڈ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ڈالر آتا ہے، تو اس کا دیکھیں کس کس ملک کے ساتھ کیا کیا حالات چل رہے ہیں۔ اب اگر کہیں پہ دنیا میں جنگ ہوگی تو گولڈ اور ڈالر اور آئل، اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی، تو لازماً اس وقت جو ٹریڈ آپ کر رہے ہیں، جس پیر میں بھی ٹریڈ کر رہے ہیں، اس کی قیمت ہائی ہوگی۔
وہ بائی میں بہت زیادہ ٹریڈ کرے گا، اور جن ممالک میں جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ اگر ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو مائنس یعنی کہ سیل میں ٹریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی لو میں ٹریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو دیکھ لیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے فنڈامنٹل کی بیسک کو سمجھ لیا ہے۔ ویسے تو فنڈامنٹل انالیسس جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں ہوتا ہے، لیکن یہ مین پوائنٹ آپ پکڑ لیں۔ اب جب رشیا اور یوکرین کی جنگ نہیں ہو رہی تھی تو آپ دیکھ لیں اپنا چارٹ، یہ گولڈ والا، گولڈ USD کا، یہ ڈاؤن میں تھا، 17 سم تھنگ میں تھا، اور ابھی دیکھ لیں یہ 1974 میں ابھی ہے۔ میں آپ سے 14 مارچ 2022 کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے یہ کافی اوپر گیا اور ابھی یہ ڈاؤن آ رہا ہے۔ ابھی اس چیز کو آپ اگر مد نظر رکھیں گے تو آپ اس میں بائی اور سیل کا ایک آئیڈیا لے لیں گے کہ اب بائی کرے گی یا سیل کرے گی مارکیٹ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو مفید ثابت ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔